بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فداء دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان پہلے سے بڑے امتحان سے دوچار ہے، ایک بڑی آزمائش ہے پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان کا جو اس امتحان میں پورا اترنے کا پہلا مرحلہ تھا، وہاں سے تو پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ کامیابی ظاہر ہے کہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے، لیکن جو سیز فائر ہوا تھا 2 ہفتے کا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ 21 اپریل کو ختم ہونے جا رہا ہے، اور ایران کی طرف سے بھی اور پھر امریکہ کی طرف سے یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ سیز فائر برقرار ہے، اور اب تک سیز فائر کی کوئی وائلیشن بھی سامنے نہیں آئی، لیکن آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک شدید نوعیت کی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی سمندری حدود کی ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، اس حوالے سے نہ صرف اس خطے میں امریکہ کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کو ایک بڑے امتحان کا سامنا ہے، بلکہ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ سعودی عرب کا اتحادی ہے، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہیں۔ انہی دنوں میں 13,000 فوجیوں کا سعودی عرب بھیجا جانا، ایک اسکواڈن جو طیاروں کا ہے جس میں 12 سے 18 طیارے شامل ہوتے ہیں، اس کا بھیجا جانا سعودی عرب، اور پھر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئندہ چند روز میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان ساری ڈیولپمنٹس پر ہم بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، پولیس کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کچھ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں مختلف جگہوں پہ ان سے رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ یہ سارے معاملات اور تفصیلی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ کہا جا رہا ہے کہ 21 اپریل کو وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، وہ سیز فائر کی جو ایک مہلت تھی جو پاکستان کی درخواست پر کی تھی امریکہ نے اور ایران نے، اور اس بیچ میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹاکس کا انعقاد کیا گیا اور یہاں پہ مذاکرات ہوئے، وہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پاکستان ایک بار پھر سرگرم ہے، خاموش ڈپلومیسی جو ہے پاکستان کی طرف سے جاری ہے۔ اس میں بنیادی جو کردار ہے وہ تو ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہے، وزیراعظم شہباز شریف سرگرم ہیں، رابطوں میں ہیں، اور جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اولین فرصت میں تو پہلے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مصر، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک بات چیت کی تھی۔ یہ ساری صورتحال، اس ساری صورتحال میں پیش رفت کتنی ہوئی ہے، پاکستان نے کس قدر کوشش کی اور آگے کیا امکانات ہیں، ان سارے معاملات پر ان وزرائے خارجہ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مہلت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس سیز فائر میں توسیع کی جائے، بات جو ہے یہ جو آج کل کے دن چل رہے ہیں، یعنی سیز فائر کی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی، اسی طرح کا ماحول 22 اپریل کے بعد بھی ہو، یعنی 22 اپریل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ 21 اپریل کو یہ سیز فائر کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر یہ دونوں ملک شاید آزاد ہو جائیں گے، ایران اور امریکہ پھر حملوں کا آغاز کر سکتا ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور اس میں مسلسل رابطہ جو ہے اسلام آباد کی طرف سے واشنگٹن اور اسلام آباد کے ساتھ، تہران اور واشنگٹن کے ساتھ اسلام آباد کی طرف سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے برآمد کیا جا سکے اور دونوں فریقین کو ایک بار پھر آمادہ کیا جا سکے کہ وہ افہام و تفہیم کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ایک دوسرے کے لیے اتنی گنجائش چھوڑیں تاکہ یہ دوبارہ اگر مذاکرات کی میز سجتی ہے تو یہ ایک دوسرے کا سامنا کر سکیں۔ پازیٹیو انداز میں یہ مذاکرات ہوئے تھے، اور اس حوالے سے انتہائی اہم ہے عباس اراغچی کا بیان، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اور ایرانی وفد کا حصہ بھی تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد معاہدے سے چند انچ کے فاصلے پر تھے، اب یہ کیا آخر میں ہوا کہ یہ پھر معاہدے تک بات نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے یہ جو ایکس کے اوپر لکھا ہے، کہا کہ 47 سال میں اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والی بھرپور بات چیت کے دوران ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ نیک نیتی سے مذاکرات کیے۔ عباس اراغچی نے مزید لکھا، لیکن جب ہم اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالبات
مسلسل بدلتے ہوئے اہداف اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی ایک تو وہ وفد تھا جو ایران کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، امریکی وفد، اور ایک وہ رابطے تھے جو امریکی وفد کے ساتھ ہو رہے تھے۔ اس جو ایکس کے اوپر پیغام ہے عباس اراغچی کا، یہاں سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو مطالبات ایران کے وفد کے سامنے پہلے رکھے گئے تھے ثالث کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے، ظاہر ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کی شرائط سے، ایک دوسرے کے مطالبات سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن عباس اراغچی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مطالبات، مسلسل بدلتے ہوئے اہداف اور ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جو ساحلی حدود ہیں ایران کی، وہاں پہ ناکہ بندی، اور آج شام کے حوالے سے پاکستانی وقت کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس ناکہ بندی کا آغاز ہوگا۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں صورتحال جو ایسی ہوگی کہ اچھا، میں اس سے پہلے کہ اس ناکہ بندی کی صورتحال کے حوالے سے اور اس کے امکانات کے حوالے سے بات کروں، مسعود پزشکیان، ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایران کے صدر ہیں، انہوں نے بھی ایکس پہ لکھا ہے کہ اگر امریکی حکومت اپنی آمریت پسندی چھوڑ دے اور ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کرے تو یقیناً معاہدے تک پہنچنے کے راستے نکل آئیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان نے مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ میں مذاکراتی ٹیم کے اراکین، خاص طور پر میرے عزیز بھائی ڈاکٹر قالیباف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں خدا آپ کو طاقت عطا کرے۔ یہ بیانات، اب ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، انہوں نے ایک تو کہا کہ جنگ بندی برقرار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اور اس کے باوجود کہا ہے کہ جی آج شام سے آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کی جائے گی تاکہ تہران کسی کو تیل فروخت نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران نے راستہ کھولنے کا وعدہ توڑ دیا ہے، لہٰذا اب امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں سے نکلنے والے ہر جہاز کو روکے گی۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے پاس اب روس اور سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے، اس لیے تہران مذاکرات پر واپس آئے یا نہ آئے امریکہ کو فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام کا مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے ہمیشہ کے لیے روکنا ہے۔ اب آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے یہ ایٹمی ہتھیاروں سے الگ تلگ معاملہ ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو بعد میں ایران کے پاس تو تھا، لیکن ایران کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی ایک کارگر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کارگر ہتھیار کو وہ زبردست طریقے سے استعمال بھی کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اس ناکہ بندی میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیونکہ اکیلے امریکہ کا یہ قدم اٹھانا ظاہر ہے کہ ایک نئی محاذ آرائی کو جنم دے گا۔ اس خطے میں ایسے ممالک ہیں کہ جو مجبوراً تو امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن کھل کر اس معاملے پر شاید امریکہ کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں۔ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ یہ ناکہ بندی کیسے ہوگی؟ اب اس ناکہ بندی کا مطلب کیا ہے؟ اس ناکہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جنگی حربہ ہے، یعنی وہ ساحلی حدود، اگر ہم صرف ساحلی حدود کے حوالے سے بات کریں کہ جو ایران کی ہیں، یہاں سے نہ کسی کو نکلنے دیا جائے، نہ ان حدود میں کسی کو داخل ہونے دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایران ٹیکس وصول کرے گا، ٹول وصول کرے گا، اور پھر اس کے بعد کسی جہاز کو جانے دے گا، امریکہ یہ نہیں کرنے دے گا۔ اب اگر کوئی ٹول بھی دے گا، ایران کو ادائیگی کرے گا، اس کے بعد پر ایران اس جہاز کو، اس ملک کے جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دے گا تو امریکہ اس کا راستہ روکے گا۔ یہ ہے وہ ناکہ بندی کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی قسم کی محاذ آرائی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان کیوں پہلے سے زیادہ ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے؟ وہ اس لیے کہ انہی دنوں میں پاکستانی فوجی 13,000 کی تعداد میں یہ پہنچے ہیں سعودی عرب، اور ایک اسکواڈرن طیاروں کا یہ پہنچا ہے، اور وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کچھ روز میں سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ جو ایران کے ساتھ معاملات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ایران یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ ایسی کوئی صورتحال بنے کہ پاکستان کو اپنی جو غیر جانبداری ہے وہ ترک کرنا پڑے اور براہ راست اس جنگ کا وہ حصہ بن جائے۔ لیکن پاکستان نے جو توازن رکھا ہے اپنی پالیسی میں، پاکستان نے ہمیشہ بات چیت پہ زور دیا ہے اور یہ ثابت بھی کر کے دکھایا ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی واہ واہ ہو رہی ہے پاکستان کی۔ پاکستان جو ہے اسلام آباد ٹاکس 2.0
یعنی دوسرا مرحلہ جو ہے مذاکرات کا اس کے لیے سرگرم ہے۔ اس میں کس حد تک پاکستان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اتنا زیادہ برف پگھلی ہے پاکستان کی کوششوں سے اور اتنے طویل عرصے بعد ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹے ہیں اور پاکستان نے یہ کر کے دکھایا ہے، تو اگلا مرحلہ پاکستان کے لیے شاید پہلے سے زیادہ آسان بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ صورتحال جو ہے کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کچھ معاملات ہیں خیبر پختونخوا کے بھی، ان معاملات سے ہم غافل نہیں رہ سکتے۔ ایک تو خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ آپریشن کا آغاز ہوا ہے ایک علاقے میں، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کالعدم TTP کے 10 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ ان میں متعدد افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ کچھ جو ملیٹنٹس ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زخمی بھی ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے کچھ شکایات آئی تھیں، کچھ ویڈیوز آئی تھیں۔ اسلام آفریدی خیبر کے ایک مایہ ناز صحافی ہیں، ان کی ویڈیوز کا نوٹس لیا CCPO پشاور ڈاکٹر میاں سعید نے، اور 9 ایسے پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے کہ جن کے حوالے سے جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے افغان مہاجرین سے ہزاروں روپے رشوت لی اور ان کو بعد میں رشوت وصولی کے بعد ان کو جانے دیا۔ آپ کو پتہ ہے افغان مہاجرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ واپس جا رہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے جو ہے تورخم سرحد کو کھولا گیا ہے۔ باقی سرحد آپ کو پتہ ہے بند ہے، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور تجارت بند ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں وہ کشیدگی تو ہے لیکن وہ شدت نہیں ہے۔ مذاکرات ہوئے ہیں رومچی میں اور مثبت اشارے یہاں سے بھی مل رہے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے جناب ہنگو میں پولیو ٹیم کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اس میں 4 اہلکار سیکیورٹی اہلکار یہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک اہلکار جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ شہید ہو چکا ہے۔ DIG ہیں عرفان طارق، انہوں نے کہا ہے کہ ہنگو کے علاقے دلن کے قریب پولیس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ ایک اہلکار کو تشویشناک حالت میں پشاور منتقل کیا گیا، بعد میں اسی اہلکار کی شہادت ہو گئی۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے DIG کی طرف سے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جو ملیٹنٹس ہیں ان کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں، اور ملیٹنٹس ان دونوں لاشوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ سرچ آپریشن جاری ہے، کوئی گرفتاری جو ہے ابھی تک اس کی اطلاع کوئی نہیں آئی۔ اسی طرح جب آپ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک اور خبر ہے، ڈیر اسماعیل خان سے پشاور جانے والی کنڈی کوچ کو لکی مروت سیمنٹ فیکٹری سے کچھ فاصلے پر مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ نقدی مسافروں سے، خواتین سے زیورات، قیمتی موبائل، قیمتی اشیاء یہ چھین لی گئیں۔ یہ لکی سیمنٹ فیکٹری سے جو ہے کچھ فاصلے پر یہ واردات ہوئی ہے۔ صبح 5 بجے کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ حالات ہیں خیبر پختونخوا کے، اور باقی جو صورتحال ہے، اگر ہم انٹرنیشنلی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات بھی انہی معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک بڑے امتحان سے دوچار، اور اس میں جب آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو پھر چین نے بھی موقف جو دیا ہے وہ ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔